عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مادیت پرستی کے اس دور میں جب نفسا نفسی ہے، افراتفری ہے اور ہر چیز کو مادے سے، مفادات سے، پیسے سے ماپا جانے لگا ہے، ایسے میں وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور 5 تاریخ سے مسلسل اب تک آپ بھی اور کچھ شہری حضرات بھی جو مغرب کے بعد اور وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں، اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح گریں گے اور امت ایک فتنے سے سنبھل نہیں پائی ہوگی کہ ایک اور فتنہ سر پر کھڑا ہوگا۔ بین ہی ہم ایسے وقت سے، ایسے دور سے، ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں تحفظ ختم نبوت کا کام، اس کے آج کے تقاضے اور کچھ مجلس احرار اسلام کے حوالے سے گفتگو، تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ خطاب تو جلسوں میں ہوتا ہے اور ہوتے رہتے ہیں، خطاب کا اپنا ڈھنگ ہے، اپنا اسلوب ہے جلسوں کا، کانفرنسوں کا، لیکن دور اور اس کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ جو بات یوں بیٹھ کے ہم آپس میں کر لیں گے، اس سے رجال کار بھی تیار ہوتے ہیں اور بات تفہیم کے درجے میں بھی پہنچتی ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور اس سے متعلقہ جتنے ذیلی موضوعات ہیں، بیشتر گفتگو قبل ازیں مختلف حضرات نے کی ہے۔ مجلس احرار اسلام 29 دسمبر 1929 کو اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے ایک جملے میں تحریک خلافت عثمانیہ اور تحریک خلافت عثمانیہ کے سقوط اور تحریک خلافت کی بظاہر ناکامی کے بعد سر جوڑ کر بیٹھنے والوں میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، چودھری افضل حق، ماسٹر تاج الدین انصاری، مولانا ظفر علی خان، علی حد القیاس، مولانا محمد داؤد غزنوی، یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ اب کیا کریں۔ مشکل وقت جب امت پہ آتا ہے تو سنبھالنے والے، لے کر چلنے والے خال خال ہی ملتے ہیں۔ مایوسی کے دنوں میں، ماضی قریب میں کہ اگر کوئی مثال دیں تو سقوط افغانستان سے لے کر 1 سال پہلے تک کی کیفیت اور اب 1 سال کی کیفیت بڑی مختلف ہے۔ مجلس احرار اسلام نے سب سے پہلے بر صغیر کے لوگوں سے انگریز سامراج جو ایک طویل عرصے سے اقتدار پر قابض بیٹھا تھا، اس کا خوف دلوں سے نکالا۔
تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ بنیادی مقصد اور بنیادی نعرہ وہی تھا جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، ایک عام مسلمان کا ہونا چاہیے، جسے اللہ پاک ان الحکم الا للہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حکمرانی کا حق جو ہے وہ اللہ کو ہے، کہ قوانین جو ہیں وہ مرتب شدہ قرآنی دستور حیات کی شکل میں موجود ہیں، ہمیں اپنے حالات کے مطابق ان کو نافذ کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لانا، دوسرے لفظوں میں حکومت الہیہ کا قیام۔ یہ ماٹو تھا، ہے اب بھی اور رہے گا انشاءاللہ۔ اسلامی نظام کا نفاذ اس کو کہہ لیں۔ ماضی قریب یا بعید میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ لوگوں نے اس کا نام ترتیب دیا۔ خلافت اسلامیہ کہہ لیں، خلافت راشدہ کہہ لیں، خلافت صحابہ کہہ لیں، کوئی نام بھی دے لیں، عنوان بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ اور تیسرا بڑا مقصد جو آج کی تربیتی نشست سے متعلق ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور انکار ختم نبوت پر مبنی فتنوں کا تعاقب۔ انکار ختم نبوت پر مبنی قادیانیوں کے علاوہ فتنے بھی ہیں، میرے خیال میں تذکرہ ہوا ہوگا قبل ازیں جو اسکالرز علماء تشریف لائے۔ بر صغیر کے لوگوں کو تفریق میں مبتلا کر کے جذبہ جہاد نکالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس موضوع کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں کہ جھگڑا کیا ہے۔ عیسائیوں سے اس طرح کا ہمارا جھگڑا نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ اس طرح کا جھگڑا نہیں ہے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہے، سکھوں کے ساتھ نہیں ہے، کہ ان سب کا اپنا سلوگن ہے، اپنی شناخت ہے، اپنا مذہب ہے۔ ان کے ساتھ جو جھگڑے کی کیفیت کا آغاز ہوا وہ یہ کہ یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ان کے کفری عقائد کے بارے میں آپ یقیناً پہلے سے بھی واقف ہیں، اور ان دنوں میں مزید آگاہی آپ جو بات رہ جائے گی ہم آخر میں گفتگو میں بھی کر لیں گے۔ مجلس احرار اسلام نے بحیثیت جماعت، علماء اہل حدیث نے بھی ان کا تعاقب کا آغاز کیا، ان کے تعاقب کا آغاز کیا۔ علماء لدھیانہ نے پہلا فتویٰ دیا، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، یونسٹائز طبقے کی نمائندگی، لیکن بحیثیت جماعت سب سے پہلے مجلس احرار اسلام نے اس کام کا آغاز کیا بر صغیر میں، اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور ہم آپس میں بیٹھے ہیں، حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اکا دکا شیعہ بھی اس میں شامل تھے اس وقت کے حالات کے تناظر میں۔ کلاس روم ہے نا، کلاس روم میں تو بات پھر حقیقت کے مطابق، صورتحال کے مطابق بتانی پڑے گی۔ مولانا مظہر علی اظہر کا ایک اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے اس مسئلے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تبرعی نہیں تھے، یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، لیکن جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ ان لوگوں نے رفتہ رفتہ متوسط طبقے کو قائل کر لیا۔ میں مثال دینے کے لیے سمجھاؤں گا، جیسے بھٹو مرحوم کے زمانے میں پیپلز پارٹی میں جو لوگ تھے وہ درمیانے درجے کا طبقہ، سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات اپنی جگہ پر، کلاس روم میں کہتے ہیں کہ بات سیدھی سادھی ڈائریکٹ کرنی چاہیے، درمیانے طبقے کا جو رجیم تھی، لوگ تھے، عوام تھے، عوام الناس، وہ مجلس احرار اسلام کے قریب ہوتے گئے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انفرادی طور پر پہلے 1916 کے لگ بھگ کام شروع کر دیا تھا، اور اس کے پیچھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام حضرات ان کی پشت پر کھڑے تھے۔ ہوتے ہواتے پاکستان بننے کے قریب ہو گیا۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کس نے اختلاف کیا، کیا ہوا کیا نہ ہوا، لیکن جنہوں نے اختلاف بھی کیا تھا، یہ ضمنی سی بات ہے، انہوں نے بھی اتفاق کر لیا تھا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسجد قرار دیا تھا کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بیٹی بیاہنے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے۔ تو ساروں نے اس کے ساتھ وفاداری کی، اور پھر ان کی اولادوں نے، ان کی اگلی نسلوں نے، جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار اسلام کی اگلی نسلوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان بننے لگا، درمیان کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ختم نبوت کی تاریخ، قادیان میں داخلہ، یہ ساری چیزیں۔ پاکستان بننے لگا تو حد بندی کمیشن ایک قائم ہوا، جس کو باؤنڈری کمیشن کہتے تھے۔ حد بندی کمیشن اس کا اردو ترجمہ ہی ہے۔ اس میں چودھری ظفر اللہ خان، جو بعد میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بنے، ان کے ذریعے سے قادیانیوں نے حد بندی کمیشن کو یہ درخواست دے دی کہ گرداسپور ضلع جو ہے یہ پاکستان کی بجائے انڈیا میں رہنے دیا جائے۔ حالانکہ اس وقت ضلع گرداسپور کی مسلم آبادی 51% تھی، 51%، اور 49% 49% آبادی غیر مسلموں پر مشتمل تھی۔ تو وہ فارمولے کے مطابق کہ جہاں جس کی اکثریت ہوگی وہ اس علاقے میں جائے گا، وہ پاکستان میں آتا تھا۔ انہوں نے کہہ کے، درخواست دے کے، اثر انداز ہو کر، جیسے بھی لابنگ کر کے اس کو ہندوستان میں رہنے دیا، جس کی وجہ سے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس کو پاکستان سے جانے کا جو راستہ بنتا ہے یہاں سے ایسے، وہ ہمارے پاس نہیں رہا، اور آج تک مسئلہ کشمیر جو لٹکا اور اٹکا ہوا ہے، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد مجلس احرار اسلام نے دفاع پاکستان کانفرنس منعقد کی 1948 میں، اور دنیا کو یقین دلایا کہ ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور سیاسیات سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ مجلس احرار اسلام نے سیاسیات سے علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا، تاکہ حکمران یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپوزیشن میں ہے۔ اس وقت مقابلے میں مسلم لیگ کے مد مقابل احرار ایک بڑی جماعت تھی، تو ان کو کام کرنے دیا جائے، ان کے اپنے دعوے کے مطابق ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس لحاظ سے سیاسیات سے علیحدگی کا اعلان کیا، لیکن اس سیاست انتخابی سیاست کا مسئلہ تھا، نظریاتی فکری سیاست سے علیحدگی کی بات اس وقت بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ ریزولیشن بھی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آج کے تقاضے، ختم نبوت کے کام اور آج کے تقاضے، لیکن ابھی ذمہ دار ساتھیوں نے بتایا کہ جماعت کا تعارف بھی ساتھ ساتھ۔
اس لیے یہ چند باتیں. 1953 کی تحریک کیوں چلی اس کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے پس منظر کو ہم تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ پس منظر یہ ہے، اور جہاں سے احرار غیر فعال ہونا شروع ہوئی. آپس میں بیٹھے ہیں، بات تو تھوڑی سی کھل کر کرنی چاہیے کہ یہ سوال دینی حلقوں میں، مختلف حلقوں میں پیدا ہوتا ہے، آتا ہے کہ احرار کو ختم کر گئے تھے شاہ صاحب، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. کیوں جی؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا اس قسم کی باتیں، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ احرار کو امیر شریعت اکیلے تو ختم کر نہیں سکتے تھے، جماعت نے ختم کرنا تھا، پوری قیادت نے ختم کرنا تھا. شاہ صاحب نے جماعت کو، مجلس احرار اسلام کو شرعی ضرورت قرار دیا ہے، اس وقت کی شرعی ضرورت قرار دیا اپنے خط میں، جو ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے. اور اگر اس کو اور طرح سے لیا جائے، میں جوابی الزام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اور طرح سے، نرم سے نرم لفظ بولتے ہوئے اور طرح سے لیا جائے، تو پوچھنے والا یہ بھی پوچھ سکتا ہے، اور میں نے ایک شخص سے کہا تھا کہ اگر، توجہ ہے بھائی، یہ ایک مذہبی حلقوں میں ایک ایسا ٹچی موضوع ہے جو اس وقت مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جماعت کی گفتگو کچھ ہو جائے، تو روایتی گفتگو تو ہوتی رہتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر سید عطا اللہ شاہ بخاری جماعت کو ختم کر گئے تھے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ختم نہیں ہوئی، تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں ہے نا. کیوں بھائی؟ آپ بتائیں نا جی. جس طرح میں کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ بھی طرح کھل کے بات کریں نا، ہے نا. تو اگر شاہ صاحب کے ختم کرنے سے نہیں ہوئی، بقول ان کے کہ وہ کہتے ہیں ختم کر گئے تھے، تو پھر آپ کیسے ختم کر لیں گے؟ وہ تو توانا آدمی تھے، ان کے مد مقابل تو کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. اگر ان کے ختم کرنے سے، ان کے اعلان سے ختم نہیں ہوئی، تو پھر آج کا بندہ یا آج کے ہمارے معاصر کیسے ختم کر لیں گے؟ اس کو نہیں ہو سکتا. تیسرا جواب اس کا یہ ہے، ہاں جی اگر وہ ختم کر گئے تھے تو ہم نے بنا لی ہے، یہ مطلب ہے کوئی کسی فقیر نے اس کو حرام تو قرار نہیں دیا، کسی امام نے اس کی ممانعت تو قرار نہیں دی. 1953 ظفر اللہ خان، جیسے مولانا بھی کچھ میرا خیال ہے اشارہ کیا ہوگا، ظفر اللہ خان ویل ایجوکیٹڈ آدمی تھا، تعلیم یافتہ آدمی تھا. اس نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھنا چاہیے. دشمن کی بات، دشمن کا ہتھیار، دشمن کی سوچ سمجھ، اس کو پڑھے بغیر ہم اپنی صف بندی تو دور کی بات ہے، ہم اپنی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور لابنگ کا، ذہن سازی کا، اثر انداز ہونے کا ماہر تھا. وہ وزیر خارجہ پاکستان کا پہلا بن گیا بدقسمتی سے. اس نے بیرون ممالک تمام سفارت خانوں کو ارتدادی اور قادیانی تبلیغ کے اڈوں میں تبدیل کر دیا عملاً. تب مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ تھا قادیانیوں کا. یہ دو بشیر ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے. ایک بشیر الدین محمود کے نام سے ہے، بشیر الدین ہی اس کو کہتے ہیں، محمود بھی کہتے تھے. ایک بشیر احمد یا بشیر محمود ایم اے کر کے لکھا جاتا ہے. دونوں مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے ہیں. بشیر الدین محمود زیادہ شہرت رکھتا ہے. اس نے بڑک ماری کہ 1952 ہمارا سال ہے، یعنی قادیانیت کا، اور یہ بھی کہا کہ کم از کم ایک صوبہ تو ہمارا احمدیوں کا ہونا چاہیے.
ربوہ ان کو 1034 ایکڑ اور کچھ مرلے جگہ الاٹ ہو چکی تھی کوڑیوں کے بھاؤ اس وقت. پاکستان نظریاتی ملک اسلام کے نام پر بنانے والوں نے بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک، لیکن صورتحال جو سامنے پیش آ رہی تھی کوئی اور بول نہیں رہا تھا. تو شاہ صاحب نے کہا کہ مرزا بشیر الدین اگر 52 13 سال ہے تو 53 پھر ہمارا سال ہے، تحریک ختم نبوت کا سال ہے. حالات ایسے بن گئے تھے کہ ظفر اللہ خان وزیر خارجہ، قادیانی اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ گیا تھا، بیرونی مداخلت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ نماز روزہ اور مسجد کو باقی رکھنا مشکل ہوتا نظر آ رہا تھا. شاہ صاحب نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو اکٹھا کر کے، مولانا ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ بریلوی مکتب فکر کے سرکردہ عالم دین تھے، ان کی قیادت میں کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت بنائی کہ اس پلیٹ فارم پر سارے یکجا ہو گئے. تحریک چلی. تحریک سے پہلے 4 مطالبات مجلس عمل تحفظ ختم نبوت نے 1953 کی تحریک سے پہلے جنوری میں کم و بیش قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، ظفر اللہ خان سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لیا جائے، کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے اور ربوہ کو آزاد شہر قرار دیا جائے. مختصر یہ کہ خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ اگر میں نے یہ مطالبات مولویوں کے مان لیے تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا. ان کے تیور بدلے ہوئے تھے. چنانچہ راست اقدام ہوا. احتجاج کی اگلی شکل کو ہم راست اقدام کہتے ہیں کہ مطالبات لے کے ہم باہر نکلتے ہیں کہ ہم تمہاری گورنمنٹ کو نہیں مانتے، یہ مطالبات امت محمدیہ کی نمائندگی کرتے ہیں ہم لوگ، اور یہ مطالبات ہمارے تسلیم کیے جائیں، مانے جائیں. یہ ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا. تو گرفتاریاں ہوئیں. یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں آ کر کے احرار کے دفاتر حکومت نے سیل کر دیے. جہاں سے ہمیں ریورس گیئر لگا. بعد میں کر لیتے ہیں. جی کہاں بات ہو رہی تھی؟ ہاں یہاں سے ریورس گیئر لگا. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کیا ہوا. قیادت ساری جیل میں، ریکارڈ ضبط، لوگ یا جیلوں میں یا گھروں سے فرار، ماؤں بہنوں کو تنگ کیا جا رہا تھا. حضرت امیر شریعت، یہ بات صرف حوالے کے طور پر سنا رہا ہوں، حضرت امیر شریعت کی گھر والوں کو پریشان کیا گیا، گالیاں دی گئیں. گھر میں کوئی فرد نہیں تھا، مرد نہیں تھا. تو شاہ صاحب کو جب پتہ چلا، ان کے بڑے بیٹے نے سنایا کہ ایسے ہوا اماں کے ساتھ. کہتا یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں تو چاہتا تھا تیری ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے جاتے، پھر صحابیات کا کوئی حق ادا ہوتا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کیفیت ہو گئی تھی. اس کیفیت میں، یہ تو میں نے ایک جملے میں سچ بات نہیں ٹالی، دفاتر سیل کر دیے گئے. تب جب قیادت رہا ہوئی، حالات نارمل ہوئے، کچھ کئی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں شہداء کے خون کے نیچے ایک ٹائم بم چھپا کے جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. یہ سب تقریروں میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں.
تب مجلس تحفظ ختم نبوت کا مبارک قیام 1954 میں معرض وجود میں آیا. تاریخ درست رکھنے کے لیے تاریخ بھی درست رکھنی چاہیے، جغرافیہ بھی درست رکھنا چاہیے. مبارک قیام عمل میں آیا اور اکثر حضرات جو سیاسی اور اجتماعی کام کے زیادہ خوگر تھے وہ تعاون کرتے رہے اور باقی لوگ یہ کام کرتے رہے. پھر جب 1958 میں جماعت سے پابندی اٹھتی ہے تو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ہی خود سرخ قمیض پہن کے احرار رضاکار کا بیج لگا کر یہاں گھنٹہ گھر میں جماعت کی بحالی کا باضابطہ اعلان بھی کیا. نسل نو کو صحیح بات بتانی چاہیے. جو بات میرے حق میں نہیں جاتی مجھے وہ بھی بتانی چاہیے اور جو میرے حق میں جاتی ہے وہ بھی بتانی چاہیے. یہ بتانا میرے جماعتی نقطہ نظر اور میرے جو ظاہری منصب ہے دوستوں نے سونپا ہوا اس لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ میں آپ کے علم میں لاتا. صورتحال مخدوش ہو گئی. نئے سرے سے 1980 کی دہائی میں 1961 میں بڑے شاہ جی سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری اور فرزندان امیر شریعت نے اور دیگر حضرات نواز تاج الدین انصاری، شیخ حسام الدین، مولانا مظہر علی اظہر، مولانا عبید اللہ حرار، چودھری ثناء اللہ بھٹا اور فرزندان امیر شریعت اور اس میں اور بہت سے لوگ انہوں نے پھر رفتہ اب ہم نے تنکا اکٹھا کر کے ایک آشیانہ سا بنایا ہے جس میں آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں اور ملک میں الحمدللہ ایک نئے سرے سے یہ اس پابندی کے نتیجے میں جماعت کو کرش کر کے رکھ دیا گیا. آپ آج دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کی کیا زبان ہے ایک دوسرے کے بارے میں. یہ مولویوں کو کہتے ہیں، مدارس کو کہتے ہیں دہشت گرد، انتہا پسند. آپس میں نام بھی صحیح لینا یہ گوارا نہیں کر رہے. اور یہاں سے اپنے موضوع پر آتے ہیں. نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے جی؟ ٹائم بتا دیں. ٹھیک ہے پھر اتفاق ہو گیا نا کہ بعد میں نماز اپنی پڑھ لیں گے. دونوں آپشن میرے سامنے تھے. تو آج کون سی زبان استعمال ہو رہی ہے؟ مذہبی طبقات کو من حیث المجموع ماتون قرار دینے والے، تنقید کرنے والے، گالیاں دینے والے، مادر پدر آزاد معاشرہ قائم کرنے کے خوگر اور خواہاں آج کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ کیوں جی 3 دنوں کی زبان جو سیاستدان آپس کے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں. قادیانی اقتدار کے لیے راستہ ہموار کرنا اور اقتدار کی راہداریوں میں پہنچنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے. ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ استعمار کے ایجنٹ ہیں. ایک ہے تانے کے طور پر بات کہنا، ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے تھوڑی بات کریں گے. اس میں کچھ نرم لفظ بھی آ جائیں گے، اس کو آپ برا محسوس نہیں کریں گے. تو قاضی احسان احمد صاحب شجابادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، اکثر نے سنا ہوگا. وہ قادیانیوں کی اسلام، وطن دشمن سرگرمیوں اور ان کے عقائد اور خصوصاً پاکستان کے خلاف جو شروع میں 1-2 جنگیں ہوئیں، پھر 65 میں ہوئی، پھر 71 میں شروع والی جنگوں میں قادیانیوں کا کردار اور یہ ساری چیزیں صندوق بھر کے لیاقت علی خان کو ملنے کے لیے گئے. جس لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں اب تک معمہ یہ حل نہیں ہو سکا کہ وقت کے حکمران کو مار دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. بقول مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے 16 من وزنی فائل اس کیس کی تھی جو غائب کر دی گئی، اور وہ سمجھ گئے تھے. قاضی صاحب نے ان کو سمجھایا تھا، حالات بھی ان کے علم میں تھے لیاقت علی خان کے.
وہ سمجھ گئے تھے ان کو مروانے کے پیچھے بھی قادیانی سازش ہے، اسی لیے وہ چیز منظر عام پر وہ ملزمان عدالت کے کٹہرے میں نہیں آئے، اور جس نے مارا اس کو وہیں مار دیا گیا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ پڑھیں اس کو، دیکھیں اس کو، اس کیس کو، کہ اس کو وہی مار دیا گیا۔ اس نے شوٹ کیا، اس کو شوٹ کر دیا گیا تاکہ مدعی غائب ہو جائے۔ یہ سب کچھ سمجھانے کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے کہا، شاہ جی نے کہا تھا کہ 53 پھر ہمارا سال ہے، یہ تحریک چلی، تحریک کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کا 2 لفظی خلاصہ میں نے عرض کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ قادیانیوں کو، جو آج ہمارا کرنٹ ایشو ہے، جو کرنٹ موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، کہ آج ختم نبوت کے تحفظ کے کام کا دائرہ کار کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو تھوڑے سے وقت میں ہم ایک دوائی ہے نا جی کسی کمپنی کی، تو اس کا نام تو ایک ہے لیکن اس کے اجزاء جو ہیں وہ کئی ہیں۔ محلول میں، مرکب میں، کمپاؤنڈ میں، معجون میں، اطریفل میں، خمیرے میں، صفوف میں، پھکی میں، اجزاء کئی ہیں، نام ایک آدھ چیز کا باہر آتا ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، کیسے ہوا؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، بے شمار تفصیلات ہیں۔ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء 21 مئی کو چناب ایکسپریس پر جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور روا اسٹیشن پر قادیانی گنڈے ان کو نعرہ تکبیر ختم نبوت لگانے کی پاداش میں پہلے سے مسلح ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ گاڑی واپس آتی ہے، ہفتے کے بعد طلباء واپس آتے ہیں تو وہ ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو اتنی سی بات موقع بنا۔ یہ 29 مئی 1974 ہے۔ پھر مجلس عمل، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی امارت میں تمام لوگوں کو پھر 53 کی طرز پر اکٹھا کیا گیا۔ اس سے پہلے کئی باتیں ہیں ایسی جو بتانے کی ضرورت ہے لیکن ایک نشست میں ممکن نہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا علماء کے 22-23 نکات، اس میں 23واں نقطہ کراچی میں علماء کا اجتماع تھا، اس میں 23واں نقطہ ختم نبوت والا شامل کرایا گیا اور سب کا اس پر اتفاق کرایا گیا تاکہ اس جد و جہد کو بھی دستوری خاکے کی جو جد و جہد ہے اس کا حصہ بنایا جا سکے۔ یہ وقت آیا مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں جب ٹرین روا سے چلی اور فیصل آباد پہنچی، اور مولانا محمد ضیاء القاسمی مرحوم، ان لوگوں نے اور دیگر اعلیٰ حاضر قیاس فیصل آباد کے علماء جو وہاں پہنچ سکتے تھے ریلوے اسٹیشن پر، انہوں نے اپنے آنسوؤں سے ان بچوں کے چہروں کو خون سے صاف کیا۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہے گی کہ یہ لوگ پیش تھے۔ اگلے دن تحریک کا رخ بن گیا۔ ملت اسلامیہ کا موقف، یہ کتاب مولانا تقی عثمانی نے مرتب کی اور مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا، چھاپی ہوئی ہم نے اور لوگوں نے بھی چھاپی ہے۔ اس میں جو موقف تھا مسلمانوں کا قادیانیوں کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کا، وہ پیش کر دیا گیا اسمبلی کے ذریعے۔ کئی روز تک مرزا ناصر احمد کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر کے وضاحت کرے۔
اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے جو بحث کی اور جو موقف دیا علماء نے اور باقی سیاستدانوں نے اور قومی اسمبلی کے اراکین نے، ان سب نے اس پر اتفاق کیا. ایسے ہی قرار نہیں دے دیا گیا مرزائیوں کو، اس کے سیاسی پہلو کو دیکھا گیا. بھٹو کی ایک تقریر ہے اس میں، جب بعد میں چل کے اس پر بات کرتے ہیں. تو باہر تحریک چل رہی تھی، یہ مئی کے اینڈ پر شروع ہوتی ہے، جولائی، اگست، ستمبر، 7 ستمبر کو یہ فیصلہ آ جاتا ہے. آج کے تقاضے کیا ہیں، لابنگ کیسے ہوتی ہے اور کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے کچھ کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے، جس کو آئی کیو لیول کہتے ہیں یا بصیرت کہتے ہیں یا استعداد کہتے ہیں. وہ اگر کوئی دوست ناراض نہ ہو تو اچھے افسانے پڑھنے سے یہ چیزیں بہت اخذ ہوتی ہیں. تھوڑا سا ماحول سے باہر نکل کے نا ہم دیکھیں تو اچھے افسانے، اچھے رائٹرز کے افسانے پڑھنے سے. ویسے شہاب نامہ تو کئی دوستوں نے شاید پڑھا ہوگا، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور لابنگ کے حوالے سے بہت سارا لٹریچر، بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں. میں اس حوالے سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. باہر تحریک چل رہی ہے، تمام مکاتب فکر، جلوس، جلسے، لاٹھی چارج، جیلیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مقدمات. ہم بھی شامل تھے، بچے تھے، اسکول کالج میں پڑھتے تھے، سب کچھ چلتا رہا. باہر تحریک چل رہی ہے اور شورش کاشمیری اور مولانا تاج محمود، بھئی ان دونوں کا نام تو سنا ہوگا نا؟ کیوں جی؟ سب نے سنا ہوا ہے نا؟ آقا شورش کاشمیری اور مولانا تاج محمود جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے بڑے رہنماؤں میں تھے، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یہ بھٹو کو ملنے گئے، شورش کی دوستی بھی تھی بھٹو سے. یہ ملنے گئے اور بھٹو نے کہا، باہر تحریک چل رہی ہے، منظر تحریک کا ہے، یہ جولائی اگست کی بات ہے. تو بھٹو نے کہا، آغا جی کیا حال ہے؟ بے تکلفی تھی اور دوستی بھی تھی. آغا جی بھی بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہوتے. اللہ اکبر. آقا شورش کاشمیری مولانا تاج محمود تحریک ختم نبوت کے یہ سرکردہ رہنماؤں ہیں، بڑا نام ہے دونوں کا. بھٹو نے کہا، آقا جی کیا حال ہے؟ آقا صاحب نے یوں جھولی اٹھائی. آسان نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے، ایوان اقتدار میں بیٹھ کر ایسے جھولی اٹھا کر بھٹو کے قدموں پر گر کے اور کہا، جہاں فاطمہ کے ابا اور حسنین کے نانا کی ختم نبوت ہی محفوظ نہیں جس ملک میں، آپ اس ملک میں ہمارا کیا حال پوچھتے ہیں؟ آپ ہمارا کیا حال پوچھتے ہیں؟ اور قدموں پر گر گیا. بھٹو کہتے ہیں کہ میرے ضمیر کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا دل میں کہ میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دوں، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس نہیں. ایک دوسرا واقعہ سنا، بے شمار واقعات ہیں. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی
پہلے مجلس احرار اسلام کے سرکردہ رہنماؤں میں تھے، کیا میں ملک کے بعد پھر ایسا ایسا جمیعت علماء اسلام لے ہیں بھائی، لے ہیں، دے دیں، یہاں رکھ لیں، پہلے بھی آئی تھی ہے نا، رکھیں جی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے، سادہ درویشی میں ساری زندگی گزاری ہے، قناعت میں گزاری ہے۔ ایک تھوڑا سا لطیفہ بھی سنا دوں ان کا، سنا دوں جی درمیان میں، تھوڑا سا بور نہ ہو جائے نا آپ۔ وہ اسمبلی کے ممبر بھی ہوا کرتے تھے ایوب خان کے زمانے میں۔ تو ایک خاتون وہ کہیں سفر پر گئی ہوئی تھی غیر ملکی، واپس آئی تو سب سے ہاتھ ملا رہی تھی، سب اراکین اسمبلی سے، ایسے ان کی سیٹوں پہ جا کے۔ آپ سنیں نا جی، آپ بعد میں لکھتے رہنا جی، دل کی ٹیپ میں محفوظ کریں نا، بات تو سنیں نا، آپ سب سے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لکھتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ ملا رہی تھی سب سے۔ جب مولانا کی باری آئی نا تو مولانا بولتے تھوڑا اس طرح سے، ہاں جی ہم تو معانقے کے قائل ہیں، ہم تو معانقے کے قائل ہیں بھائی، ہم تو معانقہ کریں گے۔ وہ پرے ہٹے اور ہاتھ سے بھی گئے۔ ایک اور لطیفہ بھی ہے، وہ سنانے والا نہیں ہے، اس سے آگے کا ہے، پھر یہ بند کر دو، نہیں یہ بند کر دو۔ اچھا پکی بات ہے۔ بی بی سی پہ ایک رپورٹ آئی تھی، یہ بھی آپ کو سنانے والی بات ہے، آج سے 20 سال پہلے میں نے سنی تھی، کہ آج کے دور میں جو شخص دنیا میں رہتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، موبائل اس نے رکھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں دیکھا نہیں جا رہا تو پاگل ہے وہ۔ یہ بھی آج کی گفتگو کا حصہ ہی سمجھیں آپ، کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم دیکھے نہیں جا رہے، ہو نہیں سکتا۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ ایک خاتون پر سوالات کی بوچھاڑ ہوئی اسمبلی میں، وزیر تھی، اس نے کہا کہ میرا ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ مولانا نے کہا پھر وہ سکر والے تو عیش کرتے ہوں گے نا، تو اڑا دیتے تھے ایک جملے میں، پھر وہ سکر والے تو عیش کرتے ہوں گے۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دمن کسی کا سادہ آدمی، جامعہ فرقانیہ راولپنڈی کے اجلاس، جے یو آئی کے اجلاس میں شریک تھے، تو بھٹو کا فون گیا، باہر تحریک چل رہی ہے، یہ جولائی اگست کی بات ہے تقریباً، آخری دنوں کے، ستمبر کے بالکل قریب تر۔ مولانا کو فون گیا کہ مولانا آئیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے اور فوری کام ہے۔ مولانا نے کہا میں جماعت کی میٹنگ میں مصروف، اس طرح بولتے تھے، میں جماعت کی میٹنگ میں مصروف ہوں۔ ان کا کام مجھے بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہی آپ سے کام ہے، آپ آ جائیں، بہت ضروری کام ہے۔ مولانا نے یہ سنا تو چلے گئے، ورنہ وزیر اعظم کا فون آئے یہاں تو ایس ایچ او اٹھ کے مل لے تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ وہ مولانا ہزاروی تھے، اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے اور ویگن پر بیٹھ کر اسمبلی ہال جایا کرتے تھے۔ تو چلے گئے۔ بھٹو نے کہا میں آپ کی انتظار میں ہوں، یہ بیگم بھٹو، نصرت بھٹو جس کا نام تھا، وہ بیٹھی ہوئی، یہ میری بیگم بیٹھی ہوئی ہے، یہ میں ہوں، تیسرے آپ ہیں۔ اس نے مجھے 4-5 راتوں سے سونے نہیں دیا، یہ کہتی ہے کہ میری قادیانی سہیلیاں ہیں اور وہ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ اپنے خامد کو سمجھاؤ کہ یہ ظلم نہ کرے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والا ظلم نہ کرے، اس کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھائیں، اس کے کچھ اعتراضات ہیں، کچھ اشکالات ہیں، کچھ سوالات ہیں، آپ اس کی تشفی کر دیں تو میرے لیے یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ 5 گھنٹے تقریباً صرف کر کے مولانا نے نصرت بھٹو کے سوالات کے جواب دیے۔ اس کی کہنے کا مطلب کیا ہے اس کے پس منظر میں، کہ قادیانی لابنگ کیسے کرتے ہیں، سہیلیاں کہاں تک پہنچی ہیں، کیسے پہنچتی ہیں، کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ کام، اور ساری این جی اوز اسی طرح آج کام کر رہی ہیں۔
فنڈنگ کے سہارے پر اور ذہن کے سہارے پر جمع تفریق کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا نقصان ہوا. آپس میں بیٹھ کر دو سوچنا چاہیے نا کہ میں نے یہ کام شروع کیا تھا، اس کام میں مجھے ملا کیا ہے. میں نے کسی کو خفا تو نہیں کیا، میں نے کسی کو متنفر تو نہیں کیا، میں نے کہیں نقصان تو نہیں کیا. یہ ساری باتیں یہ لوگ حکومتیں، ادارے، استعماری ایجنٹ جن کو ہم کہتے ہیں، بلند آباد میں جلسے کر کے یہ سارا کچھ جمع تفریق کرتے ہیں. اور اس کے بغیر کھاتہ ملائے بغیر سمجھدار کاروباری آدمی وہ ہے جو شام کو اپنا کھاتہ ملاتا ہے کہ روکڑ کیا ہے، خرچ کیا ہے، آمدن کیا ہے، اخراجات کیا ہے، مہینے کے بعد بچا کیا ہے. ہم نہیں ملاتے، افسوس ہے ابھی ہم اس طرف آئے نہیں. خیر، مولانا غلام غوث ہزاروی نے 5 گھنٹے صرف کر کے بھٹو کے سامنے بیگم نصرت بھٹو کے سوالات کے جوابات دیے قادیانیوں کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ قادیانی عورتیں جو اس تک پہنچی ہوئی تھی ظاہر ہے پڑھی لکھی، ایسے تو نہیں. جب یہ بات ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو بیگم نصرت بھٹو نے کہا، اس کے الفاظ ہیں اور امر ہو گئے ہیں، اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے، اپنے خامد کو مخاطب کر کے کہا، بھٹو صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں دیر نہ کیجیے. اتنی محنت ہوئی ہے اس کے پیچھے. اور میں کیا اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ لابنگ کیسے ہوتی ہے، کام کیسے ہوتا ہے، ہم اسٹوڈنٹس میں کام کیسے کریں، ہم علماء میں کام کیسے کریں، ہم تجار میں کام کیسے کریں، ہم سرکار میں کام کیسے کریں. سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اتنا بحران آپ کے دور میں، اتنا بحران آپ کی زندگی میں، اتنی مشکلات اور اتنی فتوحات. فرمایا، سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی رسی ڈھیلی رکھتا ہے میں تھوڑی سی کھینچ دیتا ہوں، اور جب کوئی کھینچ کے رکھتا ہے میں تھوڑی سی ڈھیلی کر دیتا ہوں. میری زندگی تو اس ایک قول نے سیدھی کر دی. یہ ہے بیلنس، اعتدال. کتنے ذہین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر تھے، تو شکایت پہنچی کہ معاویہ تو بڑا شایان شان ایسے رہتے ہیں جیسے وہ کر و فر بہت آ گیا ہے، کپڑوں میں، رہائش میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں. سیدنا عمر نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں وہاں سے درے لگاؤں اور یہاں لے آؤں. اس قسم کا کوئی مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. خیر، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ سیدنا عمر کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بلایا، ملے. نہ مجھے یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں آئے اور کہا کہ معاویہ تیرے بارے میں یہ شکایت ہے کہ تم ایسے کرتے ہو، تم بڑی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے ہو، اور تم کپڑے مل مل کے اور ایسے 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 پہنتے ہو جیسے شاہانہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، روم کے بادشاہ. تو سن کے سیدنا معاویہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، بات یہ ہے کہ یہاں کے کچھ معروضی حالات ایسے ہیں کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے آپ کے لیے وہی ٹاٹ نیچے پہنا ہوا ہے، نیچے ٹاٹ ہی پہنا ہوا ہے، اوپر دکھانے کے لیے اس کی کوئی مصلحت ہے یہاں کی صورتحال کے حوالے سے فی زمانہ کہ نیچے جسم کو ٹاٹ ہی لگ رہا ہے.